اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں، امیدیں پوری فرمائے۔ اے اللہ ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما اور انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب برات میں کیے جانے والے 3 اعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں ان 3 اعمال کو شب برات میں لازم کریں۔ شب برات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیں، اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے، آپس میں بغض کینہ رکھنے والے، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے کلام نہ کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ اس پہ نزا کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے سے سانس اٹکنے لگ جائے تو اس کے لیے بھی دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس رات میں بخشش طلب کرنے والے سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان افراد کے جن کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف اور آپ کو ان اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ معزز سامعین، شب برات میں آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، اگر ان میں سے آپ میں کوئی عادت ہے تو آپ اس سے پکی سچی توبہ کریں۔ یعنی کہ اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو شراب سے آپ سچی توبہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ بغض، کینہ، حسد وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اس سے پکی سچی توبہ کریں، اور اگر آپ زنا کے عادی ہیں تو زنا سے سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس رات میں بھی توبہ نہ کی تو پھر آپ کو شاید توفیق ہو کہ نہ ہو۔
اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس رات آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کا ورد کرتے رہنا ہے۔ جتنا آپ استغفر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں اتنا آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے 8 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے نیت عام نوافل کی کرنی ہے اور یہ نوافل آپ 2 کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 2 کر کے ادا کرتے ہیں یا 4 کر کے ادا کرتے ہیں۔ نفل اس طرح آپ نے ادا کرنے ہیں کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے۔ انا انزلنا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 8 رکعت نماز نفل مکمل کر لینے ہیں۔ جب آپ 8 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے 1 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور دعا آپ نے مختصر نہیں کرنی، کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کو ان 8 نوافل تسبیح اور 3 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنے میں لگا ہے اتنا وقت آپ دعا میں لگائیں۔ آپ نے دعا مانگتے وقت سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی گناہ آپ سے ہوئے ہیں ان کو یاد کر کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں، اپنے غموں سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مرادوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ رزق کے مسائل سے دوچار ہیں تو رزق کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کی فرما برداری کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے مناسب رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ الغرض کے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو مراد ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اس رات میں آپ نے اللہ رب العزت سے ہر وہ چیز مانگنی ہے، اس چیز کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، کیونکہ ایک وہی ذات ہے جو آپ کو عطا کر سکتی ہے۔ آپ اس سے لو لگانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شب برات میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بری عادات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو کمنٹس میں دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ پاک تو اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ یا اللہ پاک جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما، اور جنہوں نے دعا کے لیے نہیں بھی کہا یا اللہ پاک ان کے بھی دلوں کی مرادوں کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔